ذیل میں آپ کے لیے ربیع الثانی میں درود شریف کی اہمیت کے موضوع پر مفصل اور خوبصورت مضمون پیش خدمت ہے اندازن بیان ادبی اور بامانی رکھا گیا ہے تاکہ ہدفی قاری علمی روحانی عام پڑھنے والا آسانی سے فائدہ اٹھا سکے۔ مضمون کی لمبائی کوشش کی گئی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں اسے مخصوص الفاظ کی گنتی کے مطابق بالکل مطابقت میں بھی ایڈجسٹ کر دوں گا۔ تعارف اسلامی تقویم میں ہر مہینے کا اپنا روحانی و مذہبی مقام ہے۔ ربیع الثانی ربیع الآخر ایک ایسا مہینہ ہے جسے بعض روایات میں خشوع و خضوع نعت و ذکر کے مناسبت سے خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ جب ہم کسی خاص مہینے آدم کو روحانی لحاظ سے ممتاز سمجھتے ہیں تو ہمارا عمل ذکر اور دعا بھی زیادہ توجہ و استحضار کے ساتھ ہوتا ہے۔ درود شریف سیلوئے اللہ ویلین او سیلوئم اسی نوع کا ایک ایسا ذکر ہے جو نہ صرف حضور نبی اکرم کی عظمت و تعظیم کا اظہار ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہمدردی رحمت اور برکات حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس مضمون میں ہم درود شریف کی فکری اخلاقی اور روحانی اہمیت کو اجاگر کریں گے، خصوصاً ربیع الثانی کے پس منظر میں اس ذکر کے مرتبے اور اس کے عملی اثرات پر تفصیلی گفتگو کریں گے، ساتھ ہی درج ذیل پہلوؤں کا احاطہ کریں گے۔ حدیث و قرآن سے منسلک دلائل، مادی اور روحانی فوائد، درود کی اقسام و تراکیب، عملی معمولات اور اجتماعی خدمات جن کے ذریعے یہ ثواب عام کیا جا سکتا ہے۔ درود شریف مفہوم اور بنیادی حقیقت۔ درود شریف کا لغوی مطلب ہے دعا نیکی کی تمنا کے ساتھ سلام بھیجنا۔ شرعی اصطلاح میں درود وہ دعا ہے جو مسلمان حضور نبی اکرم پر بھیجتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ رسول کریم پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرمائے۔ عربی میں سب سے زیادہ معروف الفاظ ہیں اللو سلنو اویل مائموید اویل المائموید۔ اردو میں بھی ہم عموماً اسے اسی شکل اتراجم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اے الحمد و علم محمد پر رحمت نازل فرما۔ درود کی حقیقت یہ ہے کہ یہ محض الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ دل کی معرفت، نبی اکرم کی محبت اور اللہ کے احسان کا اعتراف، حیاس میں تارخن نبوت، شفاعت اور انسانی اصلاح کی جامع تعلیمات پوشیدہ آؤ۔ جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو وہ ایک طرف تو محبت نبی کا اظہار ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے واسطہ بھی قائم ہو رہا ہوتا ہے۔ درود ایک ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ کے قرب کی طرف کھینچتا ہے۔ درود شریف کی شرعی دلائل۔ مختصر حوالہ، اسلامی متون میں درود شریف کی فضیلت پر متعدد احادیث اور آیات قرآنی کی تشریحات ملتی ہیں۔ ایک معروف قرآنی آیت ہے نوے اللوئے اوے ملے ہوئے تیا آسلو آونے اویلے اللنو ابناؤ، سورہ الاحزاب 56۔ ترجمہ: یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ آیت اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ درود بھیجنا الاؤ دستور کا حصہ ہے۔ اللہ خود نبی پر رحمت بھیجتا ہے اور مومنوں سے بھی یہی تقاضا ہے کہ وہ درود پڑھے۔ احادیث میں بھی درود کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مثلاً مشہور روایات میں ہے کہ جو شخص نبی پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجے گا، اور جو شخص اللہ کی طرف سے رحمت پائے گا اس کی دعا قبول ہونے میں زیادہ سہولت ہوگی۔ نوٹ: یہاں حوالہ جات کو عمومی انداز میں بیان کیا گیا ہے تاکہ مضمون روانی سے پڑھا جائے۔ تفصیلی حواشی یا لفظی اسناد طلب ہوں تو میں فراہم کر دوں گا۔ ربیع الثانی اور روحانی اہداف۔ ربیع الثانی ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بعض مسلمان خاص طور پر نعت، ذکر رسول اور درود شریف کے اجتماعات منعقد کرتے ہیں۔ اس مہینے کا چھوٹیے مخصوص عبادتی حکم تو ہر صورت میں عمومی اسلامی تقاضوں کے تابع ہے، مگر تاریخی طور پر صوفی محافل، نعت خوانی اور درود و سلام کے اجتماعات اکثر اسی ماہ میں زیادہ برگزار کیے جاتے رہے ہیں۔ اس پس منظر میں درود شریف کی ادائیگی کا مقصد درج ذیل ہو سکتا ہے: ایک، محبت رسول کا اظہار۔ سال کے بعض اوقات میں ہمیں زیادہ ترغیب ملتی ہے کہ ہم محبت رسول کو بارہا الفاظ میں دوہرا معنوی تجدید۔ معاون ربیع الثانی کو ایک موقع کے طور پر لیا جاتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور روحانی زندگی میں تجدید لا۔ اجتماعی برکت۔ جب درود کا اجتماع ہوتا ہے تو اجتماعی برکت و روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اجتماعات انسان کو حسن اخلاق، بھائی چارے اور تعاون کی فضا دیتے ہیں۔ 4، شفاعت کی تیاری۔ درود کی کثرت ایک نوع تیاری ہے تاکہ آخرت میں نبی کی شفاعت کے لائق بن سکی۔ یہ تصور مسلم امت میں عمومی اہمیت رکھتا ہے۔ درود شریف کی روحانی اور عملی افادیت۔ درود شریف کے بے شمار فوائد بیان کیے جاتے ہیں
جو فرد و جماعت دونوں سطحوں پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں اہم نکات خلاصہ کر کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک، قرب الہی۔ درود بھیجنے سے بندہ اللہ کے قریب آتا ہے، کیونکہ درود کا مقصد نب کے توسط سے اللہ سے رحمت و مغفرت مانگنا ہی یا واسطہ بندے کی دعاؤں کو قبولیت کے قریب لاتا ہے۔ دو، دل کی پاکیزگی۔ باقاعدہ درود پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، تکبر کم ہوتا ہے اور روایتی نفسیاتی سکون نصیب ہوتا ہے۔ عشق رسول کے اظہار سے انسانی روئی میں نرمی اور رحمدلی آتی ہے۔ تین، گناہوں کی معافی۔ درود شریف کی کثرت سے گناہوں کی مغفرت کی ارزو جڑی ہوئی ہے۔ مومن درود کے ذریعہ اپنے قصوروں کی تلافی کی کوشش کرتا ہے۔ چار، دعاؤں کی قبولیت۔ اسلامی تعلیمات میں درود کے ساتھ دعا مانگنے کو مؤثر قرار دیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں درود کی کثرت کو دعا کی قبولیت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ پانچ، روحانی برکت اور سکون۔ فردی اور گھریلو زندگی میں درود کے باعث برکات آتی ہیں۔ گھر کی فضا میں امن، رزق میں برکت اور فیصلوں میں آسانی آ سکتی ہے۔ چھ، اجتماعی اتحاد۔ جب جماعتیں مل کر درود پڑھتی ہیں تو اس سے امت میں وحدت کا احساس ہوتا ہے اور معاشرتی فرق کم ہوتے ہیں۔ درود پڑھنے کے عملی طریقے، خصوصاً ربیع الثانی میں درود پڑھنے کے لیے کوئی سختی یا مخصوص فارمولہ لازم نہیں، مگر چند معروف اور مستحب طریقے درج ذیل ہیں۔ ایک، نماز کے بعد درود۔ ہر نماز کے بعد درود بھیجنا ایک عام عمل ہے۔ یہ معمولی لیکن مستقل عمل ہے جو روزمرہ کی عبادات کا حصہ بن جاتا ہے۔ دو، صبح و شام کا ورد۔ صبح سویرے اور شام کو کچھ وقت مخصوص کر کے درود پڑے نامثلہ مرتبہ 300 مرتبہ۔ یہ ایک نفسانی اور روحانی تربیت بن سکتی ہے، البتہ یہ اعداد و شمار مستحب ہیں، فرض نہیں۔ تین، اجتماعی محفلیں۔ ربیع الثانی میں درود کے محافل، نعت خوانی اور مجلس ذکر کا انعقاد کیا جا سکتا ہے۔ ایسی محفلیں جہاں شرعی حدود کا لحاظ رکھا جائے بہت اثر انگیز ثابت ہوتی ہیں۔ چار، خاص اذکار و تراکیب۔ مشہور تراکیب مثلاً درود ابراہیمی، اللو سیلن اویل مائموید اویل المائموید کا امیا سلویت اویل نبرائن میں وغیرہ پڑھنا۔ قلبی انداز میں درود بھیجنا دونوں ہی مفید ہیں۔ پانچ، نیت اور حضور قلب۔ درود پڑھتے وقت نیت خالص اور دل حاضر رکھنا بہت اہم ہے۔ لفظی تکرار کے علاوہ دل کا شامل ہونا اثر کو بڑھاتا ہے۔ درود کی اقسام اور تراکیب۔ درود کی کئی اقسام روایت میں ملتی ہے، مختصرہ چند معروف اقسام۔ ایک، درود ابراہیمی، نماز میں قرات کے بعد پڑھی جانے والی یہ درود عام اور معیاری حیاس کا مفہوم نب اور ان کے خاندان پر اللہ کی رحمت کی درخواست ہے۔ دو، درود سلام، عمومی شکل جس میں اللہ سے درود و سلام مانگا جاتا ہے، مثال اللہم صل علی محمد وغیرہ۔ تین، قلبی درود و نظر محبت۔ جب کوئی مومن دل سے حضور کی ذات مبارکہ کی شان میں تعظیم کے الفاظ کہتا ہے تو وہ بھی درود کا حصہ ہے۔ یہ روایات میں کثرت سے ملتا ہے۔ چار، طویل درود۔ بعض صوفی و علماء مخصوص طویل درود نیز ورد بتاتے چلے آئے ہیں، جو معانی میں تفصیلی اور روحانی منظر کشی پر مبنی ہوتے ہیں۔ ربیع الثانی میں درود کی اجتماعی اہمیت۔ اجتماعی درود و نعت کے اجتماعات امت کے اندر کئی اہم سماجی فوائد بھی لاتے ہیں۔ ایک، امتی یکجہتی۔ مختلف طبقے، زبان و قومیت کے لوگ اجتماعی ذکر میں متحد ہوتے ہیں، اس سے امتی کشیدگی کم ہوتی ہے اور بھائی چارہ مستحکم ہوتا ہے۔ دو، نوجوانوں کی رہنمائی۔ نعت و درود کے پروگرام نوجوانوں کو مثبت روحانی سرگرمیوں کی طرف مائل کرتے ہیں، جو کہ منفی مشاغل سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تین، خدمت خلق کے محرکات۔ محافل ذکر عموماً خیراتی پروگراموں، تعلیمی و فلاحی سرگرمیوں کے ساتھ منسلک رہتی ہیں۔ اس طرح درود کا اجتماع معاشرتی بھلائی کا بھی سبب بنتا ہے۔ علمی و اخلاقی نکافتے نظر درود شریف صرف ایک صوتی ذکر نہیں، اس کے اندر اخلاقی اصول پوشیدہ ہے۔ جب کوئی شخص نبی پر درود بھیجتا ہے تو وہ دراصل نبی کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کی نیت کرتا ہے۔ یہ نیت کسی بھی معاشرتی برائی یا بے اصولی روی کو تبدیل کرنے کی تحریک بن سکتی ہے۔ درود محبت رسول کو عمل میں تبدیل کرنے کا محرک ہونا چاہیے۔ حسن سلوک، عدل، احسان، عاجزی اور خدمت انسانیت، یہ تمام خصوصیات نبی کی سنت کا حصہ۔ احتیاط اور اعتدال۔ اگرچہ درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، مگر چند احتیاطیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک، قصدنہ یہ خیال نہ ہو کہ صرف درود کی کثرت سے ہی سب کچھ حل ہو جائے۔ درود کے ساتھ عمل صالح اور تقوی بھی لازم ہیں۔ روحانی عمل اور اخلاقی اصلاح ایک دوسرے کے تکمیل کنندہ ہیں۔ دو، بدعت سے بچیں۔ جماعتی اجتماعات میں جب کوئی غیر مستند طریقے غیر شرعی عناصر شامل ہوں تو ان سے اجتناب کر ذکر و درود کو شرعی دائرے میں رکھنا ضروری ہے۔ تین، اندازن عقیدت متعین رکھیں۔
درود بھیجتے وقت ادب نبوت کا خیال رکھیں، مبالغہ آرائی یا بیجا تخیلات سے گریز کریں۔ عملی تجاویز، روزانہ عملی لائحہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الثانی کے اس مہینے کو خاص روحانی بنائیں تو درج ذیل عملی منصوبہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک، ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی 3 یا 11 مرتبہ پڑھیں۔ اختیاری 2، صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھنے کی کوشش کریں، اگر ممکن نہ ہو تو 33 یا 11 تک محدود رکھ۔ 3، ہفتہ وار کم از کم ایک محفل درود میں شریک ہوں یا اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ مختصر درود و نعت کا اہتمام کریں۔ 4، درود کے ساتھ نیکیوں کا عہد کریں، روزمرہ کے اچھے اعمال میں اضافہ کریں، مثلا نماز کی پابندی، روزہ، صدقہ وغیرہ۔ 5، دعاؤں میں نب کے واسطے مخصوص حاجات کی درخواست کریں، درود کے ساتھ دعا کا تعلق زیادہ مؤثر محسوس ہوتا ہے۔ نتیجہ، خلاصہ و سفارشات۔ ربیع الثانی میں درود شریف کی اہمیت محض ایک مہینائی رسم نہیں، بلکہ یہ عشق رسول کی تجدید، دل کی تزکیہ اور امت کی اجتماعی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے۔ درود ہمیں اللہ کے قرب تک پہنچانے والا ایک وسیلہ ہے، اور جب یہ عمل نیت و عمل کے ساتھ مل کر کیا جائے تو نہ صرف فرد کی ذاتی زندگی بلکہ معاشرہ بھی اخلاقی اور روحانی طور پر مستحکم ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے میں درود و سلام کو بطور عبادت اور محبت کے اظہار کے طور پر اپنائیں، ساتھ ہی اپنے کردار و عمل میں بھی نبی کی تعلیمات کو نافذ کرے۔ میں ایک سادہ سی سفارش، روزانہ کے معمول میں چند منٹ درود کے لیے مخصوص کریں، چاہے سورہ فاتحہ کے بعد ایک درود ہو یا نماز کے اختتام پر درود ابراہیمی۔ اس عمل کو مستقل رکھیے، یاد رکھیے کہ درود شریف محبت و تذلل کا اظہار ہے، اور اسی محبت میں انسان کی حقیقی کامیابی مضمر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو لانے کے لیے گنتی کر کے ایڈجسٹ کر دوں، اس کا مختصر خلاصہ خطبہ نعت نما ترانہ بھی تیار کر دوں۔ بتائیں آپ کون سی مزید شکل چاہتے ہیں؟ مقدمہ، ربیع الثانی اسلامی کیلنڈر کا ایک مبارک مہینہ ہے جس میں اہل اسلام کے کئی روحانی، تعلیمی اور صوفیانہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں درود شریف کی فضیلت اور اس کی عظیمت پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ درود پاک کی تزیم و تلاوت نہ صرف رسول اکرم کی یاد و قرب کو تازہ کرتی ہے بلکہ دل کو نورانی بنانے، گناہوں کی تلافی اور دعا اشاریہ کی قبولیت کے امکانات بڑھانے کا ذریعہ بھی سمجھی جاتی ہے۔ اس مضمون میں ہم ربیع الثانی میں درود شریف کی اہمیت، اس کے روحانی، سماجی اور نفسیاتی فوائد، عملی طریقے اور اس کے آداب پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ درود شریف تعریف اور مفہوم۔ درود شریف وہ دعائیہ کلمات ہیں جو مومنین حضور اکرم کی شان میں بھیجتے آوے ممنا درود ابراہیمی اور دیگر معروف اقسام درود اسمانی میں شامل ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ سے نبی کریم پر رحمت، سلام اور برکت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ درود کا لغوی مطلب بھی سلام بھیجنا، دعا کرنا اور برکت کی تمنا کرنا ہے۔ درود شریف نہ صرف زبانی کلمات کا مجموعہ ہے بلکہ ایک طرز عمل، محبت رسول کا اظہار اور اللہ کے نزدیک رسول کی عظمت کا اعتراف بھی ہے۔ ربیع الثانی میں درود شریف کی تاریخی و مذہبی حیثیت۔ اسلامی تاریخ و ثقافت میں مختلف مہینوں میں روحانی محفلیں اور مجالس ذکر منعقد کی جاتی رہی ہیں۔ ربیع الثانی خصوصاً صوفیانہ حلقوں، مساجد اور خانقاہوں میں خوشی، نعت خوانی اور درود پاک کے اجتماعات کے لیے مشہور ہے۔ بعض مکتبہ ہائے فکر میں اس مہینے کو رسول اکرم کی سیرت طیبہ کے متعلق خصوصی محافل کے انعقاد کا موقع قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ تاریخ اسلام میں بعض واقعات مخصوص تاریخوں کے ساتھ جڑے ہیں، مگر عمومی طور پر ربیع الثانی کو عشق رسول اور درود و نعت کی محافل کے ذریعہ منانے کا رواج پایا جاتا ہے۔ درود شریف کی روحانی اہمیت: ایک، محبت رسول کا اظہار۔ درود بھیجنا عملی طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی شان و عظمت کو تسلیم کرتے آؤ۔ محبت جب الفاظ اور عمل میں ظاہر ہو تو وہ دل کو سکون بخشتی ہے۔ 2، گناہوں کی معافی و صفاء دل۔ درود و سلام کی بار بار تلاوت دل میں خشوع و خضوع لاتی ہے اور نفس کو نفسانی خواہشات سے ہٹا کر الہی محبت کی طرف مائل کرتی ہے۔ اس طرح انسان کے اعمال میں اصلاح کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ 3، دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ۔ شر میں درود بھیجنے کو دعا کی قبولیت میں معاون سمجھا گیا ہے۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھلنے کی تمنا کی جاتی ہے۔ 4، برکت و نورانی حالت۔ درود کے ورد سے گھر، مجلس اور فرد کے اندر برکت اور روحانی روشنی قائم ہوتی ہے۔ یہ روشنی انسان کو مشکلات میں صبر دیتی ہے اور رزق و سلامتی کا سبب بنتی ہے۔ ربیع الثانی میں درود شریف کے مخصوص فوائد: اجتماعی
آہنگی جب لوگ کسی محفل میں متحد ہو کر درود پڑھتے ہیں تو اتحاد اور بھائی چارے کا احساس مضبوط ہوتا ہے مشترکہ محبت رسول تمام فریقین کو جوڑ دیتی ہے دو علمی اور روحانی محافل کی کامیابی ربیع الثانی میں درود و نعت کی مجالس عام طور پر درس و تدریس کے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں درود سے شروع ہونے والی محفلیں علمی بات چیت سیرت النبی کے اسباق اور عملی نصائح کے لیے بہترین فضا بناتی ہیں ذہنی سکون اور اضطراب میں کمی درود کی تلاوت خصوصاً جب مستقل معمول بن جائے اعصابی تناؤ اور ذہنی بے چینی کو کم کرتی ہے دل کی دھڑکن میں توازن آتا ہے اور نفسیاتی راحت میسر آتی ہے 4 اولیاء اور صالحین کے ساتھ محبت ربیع الثانی میں بعض جگہوں پر اولیاء کرام اور بزرگوں کی مجالس میں درود پاک کی کثرت ان افراد کو روحانی طور پر قریب لاتی ہے جو سنت و نصیحت کے ذریعے رہنمائی دیتے درود پڑھنے کے آداب و حالت ایک نیت کی پاکیزگی درود بھیجتے وقت دل میں خالص نیت رکھنی چاہیے اللہ کی رضا اور رسول کی محبت کے لیے ریا دکھاوا شہرت کے لیے درود پڑھنا اصل سے محروم کر سکتا ہے 2 خشوع و خضوع درود کی تلاوت جب خشوع اور دل کی موجودگی کے ساتھ ہو تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے زبان اور دل دونوں کو ساتھ لانا ضروری ہے 3 صداقت قلب درود محض زبان کی مشق نہیں بلکہ دل کی صداقت کا آئینہ ہے دل میں عزت حبت اور احترام ہونا چاہیے 4 مستقل مزاجی مختصر وقت کے لیے درود پڑھ لینا اچھا ہے مگر مستقل انداز میں روزانہ مخصوص اوقات میں درود کا ورد رکھنا زیادہ فائدہ مند ہے 5 جماعتی اور فردی توازن اجتماعی محافل میں درود کے ذریعے برکت حاصل ہوتی ہے مگر فردی عبادت میں بھی درود کی کثرت کا اپنا مقام ہے دونوں کا توازن قائم رکے درود شریف کے عملی طریقے روزمرہ زندگی میں اپلائی کرنے کے مشورے 1 روزانہ کی مخصوص مقدار ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ درود شریف کا کوئی مخصوص عدد مقرر کر لے عدد 100 500 یا 1000 تک بھی ہو سکتا ہے اہم بات تسلسل اور خشوع ہے 2 صبح و شام کا ورد صبح جب آنکھ کھلتی ہے اور شام کی نماز کے بعد تھوڑا وقت درود شریف کے لیے مختص کراس سے دن بھر کی برکت اور رات کی سلامتی کی امید بڑھتی ہے 3 پریشانی کے اوقات میں درود جب دل کو اضطراب خوف بے چینی لاحق ہو تو درود بھیجنا ایک فوراً آرام بخش عمل حیاسی دعا کے ساتھ ملا کر پڑھ 4 مجلس ذکر اور محفل ربیع الثانی کے دوران حلقہ ذکر محفل نعت کا اہتمام کریں جہاں سب مل کر درود و نعت پڑھیں ایسی محافل میں نوجوانوں کو بھی شامل کریں تاکہ محبت رسول نسل در نسل منتقل ہو 5 آن لائن اور سوشل میڈیا پر شیئرنگ جدید دور میں درود و نعت کی ویڈیوز آڈیو اور تحریری مواد آن لائن شیئر کراس سے محبت رسول کا پیغام دنیا بھر میں پھیلتا ہی روحانت اور نفسیات کے میدان میں درود کا مقام سائنس اور مذہب دونوں میدانوں میں تسلیم شدہ بات یہ ہے کہ مستقل اور مثبت خیالات انسان کے ذہنی و نفسیاتی حالات کو بہتر بناتے ہیں درود شریف کی تلاوت ایک مثبت پرامن اور اللہ و رسول کی یاد میں ڈوبی ہوئی مشق ہے جو ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ امید و حوصلہ بھی بڑھاتی ہے اس کی روانی ایک میوزیکل اثر بھی پیدا کرتی ہے جو نیند یادداشت اور ذہنی استحکام میں مدد دے سکتی ہے اگرچہ یہ سائنسی اصطلاحات میں مکمل انداز میں ثابت کرنا مشکل ہے مگر روزمرہ تجربات اور مشاہدات بتاتے ہیں کہ ذکر و درود کا باقاعدہ اثر انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے درود شریف اور اخروی فوائد مومنین کا ایمان ہے کہ دنیا میں کی گئی نیکیاں آخرت میں شفاعت مغفرت اور درجات کی بڑھوتری کا سبب بنتی ہیں درود شریف ایک ایسی نیکی ہے جو رسول اکرم کی بارگاہ میں تعظیم و محبت کے طور پر پیش کی جاتی ہے اس کے ذریعے اللہ کی رحمت اور نبی کی شفاعت کی امید پیدا ہوتی ہے وجہ ہے کہ آخرت کی تیاری میں درود کی کثرت کو نمایاں مقام دیا گیا ہے سماجی فوائد اور معاشرتی اصلاح درود شریف کی محافل عام طور پر عدل اخلاق حسنہ اور رواداری کے پیغام کی بھی تبلیغ کرتی ہیں جب معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے لیے درود بھیجنے دعا مانگنے اور خیر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو نفرت اور انتقامی رجحانات کم ہوتے ہیں اس طرح درود شریف ایک سماجی ہم آہنگی اور اتحاد کا ذریعہ بھی بنتا ہے عمومی مشورے اور تجویز ایک اپنی روزمرہ مصروفیات میں سے کچھ وقت درود کے لیے مختص کریں چاہے وہ 5 منٹ ہی کیوں نہ ہوں 2 بچوں کو کم عمری سے درود پڑھنا سکھائیں تاکہ محبت رسول ان کے اخلاق و کردار کا حصہ بن جائے 3
درود پڑھتے وقت عاجزی اور انکساری اختیار کریں، دل میں یہ احساس رہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ 4 محفل درود میں تنوع لائیں، نعت، قصیدہ، ذکر الہی اور علمی بیان کو یکجا کر کے محفل کو نغز اور مؤثر بنا۔ درود شریف کو محض رسمی عمل نہ بننے دیں، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہر لفظ کا مفہوم دل میں بٹے۔ ممکنہ اعتراضات اور ان کے جوابات۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ محافل درود و نعت میں بعض اوقات دکھاوا آریا شامل ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جہاں بھی لوگوں کی توجہ سامنے آنے اور شہرت حاصل کرنے پر ہو، وہاں دین کا اصل مقصد پیچھے رہ سکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ درود و نعت کو ذاتی نیت اور خلوص کے ساتھ اپنایا جائے اور اجتماعی محافل میں بھی رہنمائی، سنجیدگی اور اخلاقی قدروں کو فوقیت دی جائے۔ نتیجہ ربیع الثانی میں درود شریف کی تلاوت اور اس کی محافل کا انعقاد ایک ایسی روحانی روایت ہے جس نے صدیوں سے مومنوں کو رسول اکرم کے قریب رکھا ہے۔ درود شریف نہ صرف ایک دعائیہ عمل ہے بلکہ محبت، معرفت اور انتہائی عاجزی کا اظہار بھی ہے۔ اس کے ذریعے فرد اور معاشرہ دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرد کو دل کی تسکین، اخلاقی اصلاح اور آخرت کی تیاری میں مدد ملتی ہے، جبکہ معاشرہ برداشت، اتحاد اور روحانی ہم آہنگی حاصل کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ درود شریف کا اصل مقام دل کی خالص نیت اور اخلاص میں ربیع الثانی ایک خوش آئند موقع ہے کہ ہم اپنی عادات میں عبادت پر نظر ثانی کریں، درود و نعت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور اس محبت کو عملی طور پر دنیا میں پھیلائیں جو ہمارے نبی نے سکھائی۔ آخر میں ایک مختصر دعا۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی صحیح محبت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے اور ہمیں درود پاک کی تلاوت میں مستقل مزاجی عطا فرمائے۔ ربیع الثانی میں درود شریف تعارف۔ ربیع الثانی اسلامی تقویم کا ایک محترم ماہ ہے جس میں مومن دل کو خدا اور رسول مقبول کے ساتھ قرب و محبت کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس ماہ میں اللہ کے ذکر، عبادت اور سنت نب کی پیروی میں اضافے کا خصوصی شوق پایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں درود شریف کی اہمیت نمایاں ہوتی ہے، نہ صرف بطور عبادت بلکہ بطور روحانی شفا، اجتماعی اتحاد اور دل کی صفائی۔ یہ مضمون ربیع الثانی کے تناظر میں درود شریف کی روحانی، اخلاقی اور عملی اہمیت پر مفصل روشنی ڈالے گا۔ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف وہ دعا اور سلام ہے جو مومن حضور اکرم پر بھیجتا ہے۔ اس عبارت میں رسول اللہ کی شان میں ثنا، ان کے لیے رحمت و مغفرت کی درخواست اور ان کے مقام اقدس کی تذکرہ شامل ہوتا ہے۔ درود صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک باطنی کیفیت ہے جس میں عقیدت، ادب اور محبت کا تاثر پوشیدہ ہوتا ہے۔ مذہب، حیثیت اور عمومی دلائل۔ اسلام میں رسول اکرم کی شان و عظمت کا اعتراف بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نب پر درود و سلام بھیجنے کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآنی انداز دعوت اور احترام رسول کا عمومی اصول یہ قابل ذکر ہے۔ کئی روایات اور اسلامی روایتی مشقیں درود کے فضائل کی طرف اشارہ کرتی ہیں، مثلاً درود بھیجنے میں اللہ کے قریب ہونے، گناہوں کی مغفرت اور نیکیوں کی کثرت کا ذکر ملتا ہی ہے۔ نو کرنا ضروری ہے کہ درود کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے عقد رسالت اور محبت رسول کو مرکزی حیثیت دینی چاہیے۔ درود شریف کی فضیلت، روحانی نکات۔ ایک، اللہ کے قریب ہونا۔ درود شریف ایک وسیلہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و قرب تک پہنچاتا ہے۔ جب ہم نبی پر درود بھیجتے ہیں تو دراصل اللہ کی مخلوق محبوب کی تعریف اور اس کے ذریعے اللہ کی رحمت طلب کی جاتی ہے۔ 2، قلبی سکون اور ذہنی آرام۔ درود پڑھنے سے دل میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ یہ وہ روحانی غذا ہے جو پریشان دلوں کو تسکین دیتی ہے، فکر و تشویش میں کمی لاتی ہے اور ایمان کو تازگی بخشتی ہے۔ 3، گناہوں کی مغفرت۔ درود بھیجنے میں توبہ و استغفار کا اثر بھی پوشیدہ ہے۔ درود کی محنت، خلوص اور محبت کے ساتھ ادائیگی انسان کی خطاؤں کے لیے آمرزش کا سبب بن سکتی ہے۔ 4، ثواب اور جزا۔ اسلامی تعلیمات میں درود بھیجنے کے ثواب کا بڑا اہتمام ملتا ہے، چاہے وہ ذاتی طور پر ہو یا جمع میں۔ یہ عمل آخرت میں انعام کا باعث بن سکتا ہے۔ ربیع الثانی میں درود کی خصوصی اہمیت۔ ربیع الثانی اپنی روحانی فضا، عبادتی محفلوں اور اجتماعات کے باعث درود کی ادائیگی کے لیے بہترین وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس ماہ میں لوگ عموماً اجتماعات، ذکر، محافل، میلاد اور درود خوانی کا اہتمام کرتے ہیں جو درج ذیل وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ تاریخی اور ثقافتی پہلو۔ ربیع الثانی میں بعض علاقوں میں میلاد دیگر مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں جہاں درود شریف کو خصوصی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ محافل لوگوں کو رسول کی سیرت اور اخلاقی تعلیمات سے مربوط کرتی ہیں۔ روحانی آمادگی۔
مہینے کی فضا لوگوں کو عبادت و ذکر کی طرف مائل کرتی ہے، لوگ اپنے معاملات میں اصلاح نیکیوں کی کثرت اور درود کے ذریعے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے آواجتما برکت۔ جب ایک جماعت اکٹھی ہو کر درود پڑھتی ہے تو اس کا اثر انفرادی عبادت سے زیادہ ہوتا ہے، مخصوص مواقع پر اجتماعی درود خانی گھر محلے اور معاشرے میں خیر و سلامتی اور محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ درود کے اخلاقی و سماجی فوائد، محبت رسول کا پختہ اظہار، درود بھیجنا محبت رسول کا عملی اظہار ہے، اس سے فرد اور معاشرہ رسول کی تعلیمات کے قریب رہتے ہیں۔ دو اخلاقی رہنمائی، درود کے ساتھ سیرت اور اخلاق نبوی کی یاد آتی ہے جو انسان کو نرم دل، خوش اخلاق اور رحم دل بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ تین معاشرتی ہم آہنگی، محافل درود و ذکر میں لوگ طبقاتی لسانی اسماجی تفریق سے بالاتر ہو کر ایک مشترکہ روحانی مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں جو بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ چار احساس ذمہ داری، جب درود اور سلام عام ہوتا ہے تو ہر شخص اپنی زندگی میں نیکیوں اور اصلاح کی کوشش کرنے کا عہد کرتا ہے جو سماجی اصلاح کا باعث بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے طریقے اور آداب، درود شریف پڑھنے کے کئی انداز ہیں، طویل اور مختصر دونوں۔ ہر انداز میں بنیادی نقطہ خلوص اور ادب ہے۔ چند آداب و نکات یہ ہیں: خلوص نیت، درود کو محض زبان کی بازی نہ بنائیں، دل سے محبت اور عقیدت کے ساتھ بھیجیں۔ سم اور توجہ، جب کسی محفل میں درود پڑھا جا رہا ہو تو پورا دھیان سنیں اور دل میں اس کا اثر قبول کرنے کی کوشش کریں۔ وقف و ترتیب، مختصر درود، طویل درود اور مخصوص اذکار کی ترتیب رکھی جا سکتی ہے تاکہ ذاکر کا دل منظم رہے۔ برائے الفاظ اور اعمال، درود کو کسی خاص حاجت شکرانے کے طور پر بھیجا جا سکتا ہے، مثلا کسی مشکل میں اللہ سے رہنمائی شکرانہ نعمت کے طور پر۔ قطن یادداشت، روزانہ کچھ وقت درود کی ادائیگی کے لیے مخصوص کریں تاکہ یہ آپ کی روزمرہ عبادات کا حصہ بن سکے۔ ربیع الثانی میں عملی منصوبہ، روزانہ ہفتہ وار۔ یہاں ایک عملی پلان دیا جا رہا ہے جو ربیع الثانی کے دوران درود کو مؤثر انداز میں شامل کرنے میں مدد دے گا۔ ایک روزانہ صبح کا حصہ، صبح صادق کے بعد 5 تا 7 منٹ درود و استغفار پر وقف کریں۔ 2 نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد چند مرتبہ درود شریف کا ورد معمول بنائیں، یہ آپ کی عبادت میں تازگی اور برکت لائے گا۔ 3 شام کی محفل، گھر میں قریبی مسجد اصدقاء کے ساتھ شام کو مختصر درود خوانی۔ 4 جمعہ کی خصوصیت، جمعہ کے دن درود و سلام میں اضافے کی کوشش کریں، یہ دن روحانی لحاظ سے مومنین کے لیے اہم ہے۔ 5 خاص شب، اگر آپ کسی شب تاریخ کو مخصوص فضیلت سمجھتے ہیں تو اس میں درود کی کثرت کریں۔ 6 اجتماعی محفل، ہفتے میں ایک بار محفل درود ذکر کا اہتمام کریں جس میں قرآن کی تلاوت، درود و نعت اور نصیحت شامل ہو۔ درود کے انجام پانے والے روحانی اثرات، مشاہداتی نکات، دل کی نرم چھوٹی اور رحم دلی، جو افراد باقاعدگی سے درود پڑھتے ہیں ان میں دل کی نرمی اور دوسروں کے لیے ہمدردی دیکھی جاتی ہے۔ خوف و اضطراب میں کمی، زندگی کے تناؤ اور پریشانیوں میں درود و ذکر انسان کو حوصلہ بخشنے کا ذریعہ بنتے۔ دعا ہے کی قبولیت، درود کے ساتھ دعا کرنے میں ایک ایسے رشتہ کا احساس پیدا ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت میں معاون ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود کے ساتھ ہمدردی اور عاجزی سے مانگنا مؤثر ہوتا ہے۔ معاشرتی اثرات، گھروں میں درود کی محافل بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں جس سے نوجوان نسل میں دین کی دلچسپی اور شعور بڑھتا ہے۔ عمومی غلط فہمیاں اور احتیاط، صرف دفعات کی تعداد پر اکتفا نہ کریں۔ بعض لوگ درود کو صرف اعداد و شمار کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، مثلا روزانہ چند ہزار مرتبہ پڑھنے، اصل مقصد خلوص، ادب اور محبت ہے۔ تعداد تب معنی رکھتی ہے جب دل ساتھ ہو۔ دو خود غرضی سے درود نہ پڑھیں، درود کو محض شخصی فائدہ دنیاوی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی عادت مذموم ہے۔ درود اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے مودت کا اظہار ہے۔ 3 سنتوں کا تقاضا، درود کے ساتھ ساتھ رسول کی سیرت پر عمل، اخلاق حسنہ اور ہدات نبوی کی پیروی کو فراموش نہ کر۔ درود صرف ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔ درود کی تاثیر، ذاتی داستانیں اور جماعتی تجربات، عمومی حوالے، کئی مومنین کی زندگیوں میں درود کے ذریعے تسکین، رہنمائی اور کرامات قلبی کے تجربات ملتے ہیں، چاہے وہ کسی مشکل گھڑی میں مدد، اندرونی امن کی بحالی ہو۔ ایسے واقعات فرداً متفاوت ہوتے ہیں مگر اجتماعی روایت میں درود کی محفلوں نے برسوں سے لوگوں کو سکون اور راستہ دکھایا ہے۔ نتیجہ، ربیع الثانی میں درود شریف پڑھنے کی تلقین صرف ایک مذہبی روایت نہیں بلکہ ایک جام عمل ہے جو فرد اور معاشرہ دونوں کو روحانی، اخلاقی اور سماجی فوائد
پہنچاتی ہے، خلوص نیت محض زبان کی بازی نہیں بلکہ محبت رسول کا عملی اظہار ہے۔ اس ماہ میں درود کی کثرت نہ صرف ذاتی توبہ اور اصلاح کا ذریعہ ہے بلکہ معاشرتی طور پر بھی اتحاد، برکت اور نیکی کے فروغ کی ضمانت بن سکتی ہے۔ آئیے اس ربیع الثانی میں ہم سب مل کر درود شریف کو اپنی روزمرہ زندگی کا مستقل جزو بنائیں، دلوں میں محبت رسول کو تازہ کریں اور اس کے ذریعے اللہ کی رحمت مغفرت کے طالب بنے۔ دعا: اے رب کریم، ہمیں اپنے پیارے نبی محمد پر درود بھیجنے کا شوق عطا فرما، ہمارے دلوں میں محبت رسول کو مستقل رکھ اور ہمیں ان کے کردار اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔